السلام علیکم شہزاد، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم سب مصنف کورس کے لیکچر نمبر 3 کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ افسانہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ افسانہ کے معنی کیا ہیں۔ افسانہ کے معنی ہیں داستان، قصہ، کہانی، من گھڑت، جھوٹی بات۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ افسانہ جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے، تو افسانہ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، اور انگریزی میں افسانہ کو شارٹ سٹوری کہتے ہیں۔ اس کے بعد بات ہم کرتے ہیں افسانہ کی تعریف کی۔ ایسی مختصر کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جائے، جبکہ ناول، ڈرامہ وغیرہ میں زندگی کے بہت سارے پہلو بیان ہو جاتے ہیں اور وہ ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھی نہیں جاتی، بلکہ اس کی بہت ساری ایک ساتھ قسط ہوتی ہیں۔ مگر جو ایک افسانہ ہوتا ہے وہ اس کی ایک ہی سمجھ لیں قسط ہوتی ہے، یعنی وہ ایک ہی قسط میں مکمل پڑھا جاتا ہے، ایک ہی نشست میں مکمل پڑھی جانے والی کہانی کو افسانہ کہتے ہیں۔ ایسی مختصر کہانی جو ایک آدھ گھنٹے میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ افسانہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ افسانہ کا جو آغاز ہے وہ کب ہوا۔ تو افسانہ کا آغاز جو ہے یہ اردو ادب میں 20ویں صدی میں ہوا، لیکن انگلش لٹریچر میں افسانہ بہت پہلے سے تھا، اور اردو ادب میں بھی افسانہ انگلش لٹریچر سے ہی آیا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پہلا افسانہ نگار اور پہلا افسانہ کون سا تھا۔ اس میں جو تنقید نگار ہیں ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ منشی پریم چند جو ہیں یہ ایک افسانہ نگار ہیں، اور ان کا ایک افسانہ ہے دنیا کا انمول رتن۔ کچھ تنقید نگار کہتے ہیں کہ دنیا کا انمول رتن جو ہے یہ پہلا افسانہ ہے، اور منشی پریم چند جو ہیں وہ پہلے افسانہ نگار ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحان فتح پوری جو ہیں ان کے نزدیک سب سے پہلے افسانہ نگار جو ہیں وہ سجاد حیدر یلدرم ہیں، اور ان کا جو افسانہ ہے نشے کی پہلی ترنگ یہ سب سے پہلا افسانہ ہے۔ مگر یہ دونوں جو ازمپشنز ہیں یہ دونوں ہی غلط ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ علامہ راشد الخیری کا افسانہ ہے نصیر اور ختیجہ، جو رسالہ مخزن میں 1903 میں شائع ہوا تھا، اس کو پہلا افسانہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پہلے افسانہ نگار کون ہے؟ علامہ راشد الخیری، اور پہلا افسانہ نصیر اور ختیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، نصیر اور ختیجہ افسانہ تھوڑا سا کمزور ہے، کیونکہ اس کا پلاٹ اور مرکزی خیال وغیرہ تھوڑا کمزور ہے، مگر پھر بھی یہ افسانے میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ افسانہ کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اور یہی اجزائے ترکیبی آپ سبھی کو سب سے پہلے یاد رکھنی ہے۔ اگر کسی نے اپنی خود افسانہ لکھنا چاہے تو اس کو یہ ہے کہ وہ اجزائے ترکیبی کو خوب یاد رکھ لے کس طرح سے ہے۔ اجزائے ترکیبی کچھ ہیں، سب سے پہلا ہے پلاٹ، مرکزی خیال۔ پلاٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اب جب آپ کوئی افسانہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس کا مرکزی خیال بہت عمدہ ہو، موجودہ دور کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ افسانہ 20ویں صدی کا لکھ رہے ہیں یا 21ویں صدی کا لکھ رہے ہیں، اور خیال آپ پلاٹ جو لے رہے ہیں وہ 16ویں صدی کا لے رہے ہیں۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کا افسانہ جو ہے وہ افسانہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، افسانے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور بہت کمزور افسانہ ہوگا وہ۔ اس کے بعد پلاٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب افسانہ شروع ہو، اس کا اختتام ہو، وہ درمیان میں پہنچے، تو اس سب چیزوں میں وہ ایک مکمل طریقے سے چلتا رہے، ایک ہی چیز اس میں ڈسکس ہو، ایک ہی چیز کو بیان کیا جائے، اسی پہ بات ہو، اور شروع میں اگر وہ کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے درمیان میں وہ اپنی ذرا زور پکڑے گا، اور درمیان میں اپنی اختتام کی طرف جا رہا ہوگا، اور اختتام جب آئے گا تو وہ مکمل طور پہ حل ہو گیا ہوگا، یعنی ہمارے آگے ہر چیز صاف شفاف آ جائے گی، رزلٹ ہمارے پاس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اسلوب کیسا ہو، یعنی جو ہم لوگ افسانہ میں ڈکشن یوز کرتے ہیں، جو لینگویج یوز کرتے ہیں، جو فقرات، جو ہمارے خیال ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوں۔ تو ہمارے جو خیال ہیں، بات کرنے کا طریقہ ہے، جو ہمارے کردار ہم کر رہے ہیں، یا جس وجہ سے جو وجہ بنی ہے ہمارے افسانہ لکھنے کی، یا ہمارا جو مرکزی خیال تھا اس میں، اور ہم نے کس سبجیکٹ کو ڈسکشن کا ذریعہ بنایا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلوب میں آئیں گی۔ ہماری بات کرنے کا جو ہمارے افسانہ میں رائٹنگ ہے، لکھنے کے الفاظ ہیں، وہ اتنے خوبصورت ہونے چاہیے کہ پڑھنے والا
اب جب افسانہ پڑھے تو اس میں بالکل کھو جائے اور اس کو اس طرح سے محسوس کرے کہ وہ جیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے یا اس کی ہی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو وہ افسانہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کردار نگاری ہے. یہ کردار نگاری افسانہ میں بہت زیادہ ضروری نہیں ہے مگر پھر بھی ہلکے پھلکے اس سطح پہ یہ ضروری ہے. ہلکی پھلکی سطح پہ افسانہ کردار نگاری اس لیے ضروری ہے کہ اگر کردار اچھے سے اپنا کام کریں گے تو ہی افسانہ خوبصورت لگے گا. اس کے بعد بات آتی ہے کہ افسانے کا جو آغاز ہے اور اختتام ہے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جب آغاز ہو رہا ہے تو کسی کا انٹرو ہی نہیں کروایا جا رہا. کوئی بھی ہمارے جو کردار ہیں، ہمارے جو اصل وجہ ہے کہ ہم افسانہ کیوں لکھا ہے ہم نے یا افسانے میں کیا کچھ ہوگا، اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے. اس لیے افسانے کا جو شروع کے آغاز ہے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے اور ایک مکمل تمہید باندھ کے افسانے کو شروع کیا جائے. اس کے بعد اختتام کیسا ہونا چاہیے؟ تو افسانے کا اختتام بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے. وہ بالکل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو چیز افسانے میں بیان کی گئی ہے اور جو ہم لوگوں کو ایک سبق مل رہا ہے، ایک سیکھ مل رہی ہے افسانے میں، یا جو بھی ہمارا جو سبجیکٹ تھا جس پہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کی ہے اس کا رزلٹ ہمارے پاس اختتام میں آ جانا چاہیے. اس کے بعد جو افسانہ ہے وہ ایک تو وحدت کا تاثر اس میں ہونا چاہیے، یعنی وحدت کا تاثر ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ افسانے میں کٹے پھٹے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور جو ہماری افسانے میں کرداروں کی سوچ ہے وہ بھی بہت خراب ہے، یا پھر بات وہ آدھی بات کی ہے کسی کردار نے اور آدھی چھوڑ دی ہے. یہ رائٹر کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر ہی وہ ایک اچھا رائٹر بنے گا کہ جو اس کی کردار ہیں وہ مکمل ہوں، ان میں ایک باقاعدہ مکمل پن ہو اور جو افسانہ ہے وہ بھی ایک مکمل افسانہ ہو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ افسانہ میں منظر کشی ہوتی ہے. منظر کشی ناول میں بھی ضروری ہوتی ہے، ڈرامہ میں بھی اور افسانہ میں بھی. اگر آپ جس طرح کا دکھا رہے ہیں، اگر افسانے میں کوئی فوت ہو چکا ہے تو یہ نہ ہو کہ پیچھے میں گانوں کی آوازیں آئیں، بینڈ باجا ہو، نہیں، بلکہ اسی طرح کی سوگ ہو اور لوگوں کے چہروں پہ قرب ہو، دکھ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. اگر کوئی شادی بیاہ ہے تو یہ نہ ہو کہ فوتگی والا ماحول ہو، نہیں، بلکہ شادی بیاہ والا ہی ماحول ہو. اور اسی طرح سے مطلب جو چیز آپ دکھا رہے ہیں اس کو مکمل دکھائیں تو یہ ایک بہترین افسانہ ہوگا. تو افسانے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا آج. افسانے کی تعریف بھی، معنی بھی، ارتقاء بھی، افسانے کے لیے اجزائی ترکیبی کیا کون کون سے ہونے چاہیے اور کس طرح سے ایک رائٹر جو ہے ایک بہترین افسانہ لکھ سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.